حنفیہ عالمگیر جامع مسجد کے خطیب حضرت مولانا فیض رسول شاہ قادری فیض اللہ قادری صاحب خطاب فرما رہے تھے. آج کی اس محفل کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں ہماری جتنی بھی سنی تنظیمیں موجود ہیں ان سب کے رہنما یہاں پر موجود ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ ان میں سے کم ایک فرد کی جو ہے تقریر کراؤں، ان کے خیالات آپ تک پہنچاؤں. آج ان کے والد محترم جناب عبدالحی خان صاحب بھی اس تقریب میں موجود ہے. ان کے بڑے بھائی جناب محمد نادر عباس صاحب بھی موجود ہیں، جناب علیم عباس صاحب بھی موجود ہیں، جناب کلیم عباس صاحب بھی موجود ہیں، جناب وسیم عباس صاحب بھی موجود ہیں، اور یہ سب ہمارے خیالات کو سن رہے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ان کی سرپرستی میں ان کی نگرانی کے اندر ہم سب کوشش کریں گے، سب مل کے کوشش کریں گے کہ ان کا مزار اقدس اچھی طریقے سے تعمیر ہو جائے اور یہ مرجع خلائق بن جائے. اور انشاءاللہ عزیز میں رات سے میں یہاں پر موجود ہوں، صبح سے جب سے کام شروع ہے مزار کا، میں جب سے موجود ہوں یہاں پر لوگ مزار کی تیاری، قبر کی کھدائی سے لے کر اور رات تک یہاں پر لوگ موجود تھے، اور صبح جب مسجد کھلی ہے اس کے بعد سے جو رہے ہیں فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اور یہ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ اللہ نے چاہا تو تا قیامت جاری و ساری رہے گا. میں ملتمس ہوں جناب محترم ناصر خان ترابی صاحب نائب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت کراچی سے کہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معادن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مختصر حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام میری جماعت کے قائد خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا خلیل الرحمن چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی، دیگر مقتدر علماء کرام، قائدین تنظیمات اہل سنت، معزز حاضرین و سامعین، آج ہم خطیب پاکستان عالم جلیل حضرت علامہ مولانا محمد سلیم عباس نقشبندی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوئم کی تقریب میں حاضر ہے. یقیناً ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر ذہن پریشان ہے. سلیم عباس کی شہادت صرف اہلیان لانڈی و کورنگی کے لیے
غم کی خبر نہیں، بلکہ اس عظیم ہستی کی شہادت نے پورے شہر کراچی کو مغموم کر دیا ہے، اور یقیناً علامہ سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بڑی بے باکی کے ساتھ بے غرض ہو کر مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ اس وقت اہل سنت کی جتنے خطباء ہیں، اہل سنت کے فن خطابت کی جتنی بھی شاہ سوار ہیں، تقریر کے میدان میں جتنے بھی لوگ مسلک اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہیں، اگر میں یوں کہوں کہ ان میں سب سے زیادہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بے لوث اور بے غرض ہو کر اگر کوئی مسلک کی خدمت کرنے والا تھا تو وہ علامہ محمد سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میں اپنی مثال عرض کرتا ہوں، بلدیہ ٹاؤن کا میں رہائشی ایک فون پر حضرت جلسے کی تاریخ عنایت کر دیتے تھے، اور اتحاد ٹاؤن کی پہاڑیوں تک جہاں وہابیوں کا گڑھ ہے وہ بے للکار کر وہابیوں کو پکارا کرتے تھے، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کا فریضہ بے غرض اور گویا کسی لالچ کے بغیر اسے ادا فرمایا کرتے تھے۔ مقصد صرف اور صرف ان کے سامنے اللہ کی رضا ہوا کرتی تھی۔ اور میری آخری ملاقات ان سے 16 رمضان المبارک کو عشاء کی نماز کے بعد جب سرجانی ٹاؤن میں حضرت کا جلسہ تھا، تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا، حضرت خطاب کر کے جا رہے تھے، اور آپ کا خطاب بڑا بہترین خطاب شہدائے بدر پر میں آپ نے فرمایا، اور جب آپ پر دشمنوں نے حملہ کر دیا، یہ خبر SMS کے ذریعے ہمیں موصول ہوئی، تو میں نے دل ہی دل میں کہہ دیا، اے سلیم عباس، تیری شہدائے بدر سے متعلق جو تقریر تو نے سرجانی میں کی تھی، اللہ نے اسے شرف قبولیت عطا کر دی ہے۔ اور شہدائے بدر کے طفیل سلیم عباس نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے شہادت کا وہ عظیم مقام حاصل کر لیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس مجاہد عدنان قادری کو بھی جس نے سلیم عباس قادری پر اپنی جان نچھاور کر دی، اور میں اس مسجد میں کھڑے ہو کر یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ بات میں اپنے لیے بھی شرف سمجھتا ہوں، یہ بات میں اپنے لیے بھی فخر سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی موقع ملتا میں بھی اپنی جان سلیم عباس پر نچھاور کر دیتا۔ میں اس مسجد کے انتظامیہ سے آخری بات عرض کروں گا اور اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سلیم عباس اس صرف از مسجد کے خطیب نہیں تھے، وہ شہر کراچی کے عظیم الشان خطیب تھے۔ میری گزارش ہوگی انتظامیہ سے، اس مسجد میں دین کا کوئی ایسا حصہ، چاہے وہ لائبریری کی صورت میں ہو، مدرسے کی صورت میں ہو، کسی ادارے کی صورت میں ہو، جس کا شمار صدقہ جاریہ میں آتا ہو، اسے سلیم عباس نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہو جانا چاہیے۔ یہ بات کیا آپ کو منظور ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ یہ منظور ہے سلیم عباس نقشبندی کے نام سے عظیم الشان دینی یونیورسٹی قائم کی جائے، تاکہ ان کا یہ فیضان تا قیام قیامت جاری رہے۔ میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ سلیم عباس رسول اللہ کی رسالت کا، رسول اللہ کی ناموس کا نعرہ لگاتے تھے، تو انہی پر جان دیتے ہوئے سلیم عباس نے اپنی جان قربان کر دی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں محترم ناصر ترابی صاحب کی گفتگو سے 100% متفق۔
وجہ یہ ہے کیوں نہیں متفق ہو. ہمیں مولانا سلیم عباس قاتلوں سے انتقام لینا ہے، اور انتقام میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں انتقام لیں؟ سب چاہتے ہیں نا. تو بھائی انتقام لینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر ایک جامع بنا دی جائے، ایک دارالعلوم بنا دیا جائے، جس کے اندر پڑھ کر لوگ جو ہے ہر آدمی سلیم عباس بن جائے. اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں سلیم عباس کا انتقام کوئی نہیں ہو سکتا. اور سلیم عباس کا انتقام لینے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ لوگ کا تعاون جاری و ساری رہے. جو لوگ دامے درمے قدمے سخنے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، میں مجلس درس پاکستان کی جانب سے اور حنفی عالمگیر جامع مسجد ٹرسٹ کی جانب سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم اس جگہ کے اوپر ہم ایک دارالعلوم، ایک یونیورسٹی بنانے کا پورا عزم رکھتے ہیں. اور یہ خدمات، یہ ان کی خدمات کا اعتراف ہوگا مولانا سلیم عباس نقشبندی صاحب کی. اس سے بہتر جو ہے نہ انتقام ہو سکتا ہے نہ کوئی کام ہو سکتا ہے. اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کے اندر یہ بات کہہ کر آج اقرار کر کر گھر نہ سو جائیں. اگر گھر سو گئے اور ہمیں جگایا نہیں اور آپ نے اس کے سلسلے میں کوئی خدمات انجام نہ دی تو پھر یہ جامع تیار نہیں ہو سکتی، یہ یونیورسٹی تیار نہیں ہو سکتی، یہ دارالعلوم تیار نہیں ہو سکتا. یہ اسی وقت تیار ہو سکتا ہے جب آپ کی خدمات، آپ کا تعاون ہمارے ساتھ شامل حال رہے گا، آپ ہمارے دامے قدمے سخنے شامل حال رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ کام مکمل ہو جائے گا. میں اس وقت ہماری لانڈی کورنگی کے اندر مجلس درس پاکستان کی جانب سے یہاں سے حنفی عالمگیر سے جلوس نکلا کرتا تھا، اور اس جلوس کے اختتام کے اوپر میلاد النبی کمیٹی لانڈی کورنگی کی جانب سے کورنگی نمبر 5 کے اوپر اختتامی جلسہ ہوتا تھا، اور جناب عبد المقیم سہیل صاحب اس کا انتظام کرتے تھے. اور ہر جلسے کے اندر 12 ربیع الاول کو مولانا سلیم عباس نقشبندی صاحب اپنا ولولہ انگیز خطاب کیا کرتے تھے. جو لوگ موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولانا کی خطابت کا انداز بہت ہی نرالا تھا، اور وہ خطابت ہی نرالی نہیں تھی، لیکن ایک بات بہت ہی نرالی تھی کہ اگر کوئی شخص گلی کے اندر بھی ان کو مدعو کرتا تھا تو اس میں بھی جاتے تھے. جو شخص مسجد کے اندر ان کو مدعو کرتا تھا اس میں بھی جاتے تھے. کوئی بڑا جلسہ کا اہتمام کرتا تھا تو اس میں بھی جاتے تھے. وہ اگر کوئی کانفرنس ان کے لیے منعقد کانفرنس کرتا تھا اس کے اندر بھی جاتے تھے. یہی وجہ تھی کہ مولانا سلیم عباس کی ہر چھوٹے سے چھوٹے، بڑے کے بڑے آدمی کے دل میں ان کے لیے گنجائش اور محبت موجود ہے. میں ملتمس ہوں جناب عبد المقیم سہیل صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مختصر وقت ہے، وقت کم ہے اور ہمیں جلد سے جلد اس پروگرام کو ختم کرنا ہے. جناب عبد المقیم سہیل صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. عزیزان گرامی، آج ہم اس شخصیت کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں جس نے ہمیشہ سنیوں کو متحد ہونے کی تعلیم دی. وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو سنیوں، ایک یلغار آ رہی ہے جو تمہارے اندر تم سے تمہاری ہستیوں کو چھین لے گی، تمہارے اداروں کو تباہ برباد کر دے گی. اس کی ریسرچ یہ بتاتی تھی کہ یقیناً وہ لوگ ان لوگوں کے جان کے ڈر پہ ہیں جو مشرق حقہ کو متحد کر کے، مجتمع کر کے قوت کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، سلیم عباس نقشبندی ایسی شخصیت ہے
جو صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں، جن کی ذات یہ ہے کہ ہر جماعت اہل سنت کا ادارہ یہ کہہ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ سلیم عباس ہمارے تھے۔ یہ ان کی ذاتی کردار کی دلیل ہے کہ ہر شخص اور ہر ادارہ اور ہر تنظیمات یہ سمجھتی ہے کہ سلیم عباس ہمارے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ سلیم عباس تمام ان لوگوں کے جن کے دلوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع فروزہ ہے، سلیم عباس اس کے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ جو شمع سلیم عباس نے اپنے خون سے روشن کی ہے، میں یقین دلاتا ہوں ہم انشاءاللہ اس شمع کو بجھنے نہیں دیں گے۔ ان کے مشن کو لے کر انشاءاللہ تعالی ان کا خون پکار کر یہ کہہ رہا ہے، سنیوں کو بیدار کر رہا ہے کہ اگر آج بھی آپ بیدار نہیں ہوئے تو بھائی یاد رکھو داستان بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں عزیزان گرامی ایک عوام اہل سنت کا بہت بڑا عظیم سپوت ہم سے جدا ہوا، ہم اس کے صدمے سے دو چار ہیں، ہمارے پاس مزید اتنے الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ جذبہ نہیں ہے جس کے اظہار کر کے دوسرے لوگ اپنا جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ ہم نے کل کے ان کے نماز جنازہ کے اندر متحد و پرامن رہ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری اس ثابت قدمی کو، ہمارے اس طلب کو ہمیں امتحان نہ لیا جائے۔ ہم نے خاموشی صرف پیش نظر اختیار کی ہے، ہم نے اپنا کر دکھایا۔ ہم انشاءاللہ تعالی جس طرح سلیم عباس صاحب کے مشن کے بارے میں آپ حضرات نے سنا، انشاءاللہ تعالی بہترین انتقام یہی ہے کہ ہم سنیوں کا بچہ بچہ سلیم عباس بنا دیں گے، جو ملک کے گلی کوچے کے اندر آپ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، حضور کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اس میلاد کے لیے آپ نے گلی گلی کوچے کوچے جدوجہد کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مشن کو ہم کبھی بھی ان کے بلند کیے ہوئے پرچم کو انشاءاللہ تعالی ہم سر نگو نہیں ہونے دیں گے۔ دشمنان اسلام سن لے، پاکستان کے دشمن سن لے، اس ملک کے دشمن سن لے، تم نے ایک سلیم عباس کو نہیں مارا ہے، تم نے سنیوں کو جھنوڑا ہے۔ یہ شیر تھے، یہ تو سو رہے تھے، تم نے سلیم عباس کو مار کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب ان کو بیدار ہونا پڑے گا۔ ایک ملک کا بچہ بچہ، اس سنیوں کا بچہ بچہ۔ وآخر دعوانا عبد المقیم سحر صاحب کی آواز بھر آ گئی، الفاظ نے ساتھ چھوڑ دیا ان کی آواز کی وجہ سے، تو یہ بہت ہی مخلص اور ہم سب کے ہر دلعزیز ساتھی ہیں۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مولانا سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں ہیں، کیونکہ یہ اسکول میں ٹیچر تھے جب مولانا سلیم عباس اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، ان کی محبت کا انداز، ان کی محبت ان کے ساتھ بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کے جذبات پر اپنے قابو نہیں رکھ سکے۔ حضرات گرامی، ایک اعلان اس وقت میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اعلان یہ ہے کہ جو لوگ حضرت مولانا سلیم عباس نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ سے عقیدت رکھتے تھے، ان کے مرید تھے یا طالب تھے، ان کے لیے میں نے ایک پرفارما بنایا ہے۔ اس کے اندر وہ اپنا نام، ان کا اپنا نام، اپنی ولدیت، اپنا ایڈریس، اپنا موبائل نمبر، اپنی تعلیمی قابلیت، اپنا پیشہ لکھ کر اس کو فل کر دیں، تاکہ جو ہے بہترین طریقے سے حضرات گرامی، جیسے کہ میں نے اعلان کیا تھا تو اس کے پذیرائی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور جناب ان کے چچا خالد خان صاحب نے مولانا سلیم عباس نقشبندی کے چچا محترم جناب خالد خان صاحب نے جو ہے 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر یہی طریقہ، یہی
سلسلہ جاری رہا تو بہت جلد ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ حضرات گرامی، وقت کم ہے اور ہم نے مختصر لوگوں کا خطاب کرانا ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان ان کے ایک دوست جناب مرتضی صاحب بھی موجود ہیں، وہ اپنے چند جملے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے مرتضی حسین صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں، اور مختصر سے مختصر انداز کے اندر جو بھی کہہ سکتے ہیں مختصر کہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اب وقت قلیل ہوتا جا رہا ہے اور علماء کی تعداد بڑی کثیر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام اور بالخصوص برادران سلیم عباس نقشبندی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں عوام اہل سنت کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ یہ پیپر آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر رکھ لیں، میں تقریر کرنے نہیں آیا، صرف دو باتیں آپ سے کروں گا۔ میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے عوام اہل سنت کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ عوام اہل سنت نے ہمیشہ قربانی دی اور قربانی دے کر پھر صبر بھی کیا۔ کل کا وہ منظر اب تک میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا کہ عوام اہل سنت کا ایک عظیم سمندر اپنے محبوب عالم دین کو رخصت کرنے کے لیے اور ان کو آخری سلام پیش کرنے کے لیے جب اس مقام پر جمع تھا، مجھ سے قبل ہمارے علماء کرام نے، قائدین نے تقاریر کی۔ یقیناً حضرت علامہ سلیم عباس صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ ایک عظیم عالم اور سب سے بڑھ کر وہ ایک عظیم انسان تھے۔ میرے استاد محترم فرماتے تھے، بیٹا عالم بن کر تو مدارس سے لوگ نکلتے ہیں، لیکن اچھا انسان کوئی کوئی بن کر نکلتا ہے۔ تو وہ عالم دین تو تھے لیکن بہت اچھے انسان تھے، محبت کرنے والے۔ ان کے دل میں جو اہل سنت کا درد تھا وہ نہ کبھی بھولا ہے اور نہ کبھی بھولے گا۔ یہاں کل سے بہت سے عزم ہوئے، بہت سی باتیں ہوئی۔ ہم نے اس سے قبل بھی بہت سے اپنے علماء کو کاندھے دیے۔ نستر پارک کا واقعہ ہم سے بلایا نہیں جاتا، اس وقت بھی اسٹیج سے بہت سے اعلانات ہوئے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اعلانات صرف اعلانات تھے۔ اہل سنت پر ہمیشہ ظلم و ستم ہوئے اور سوائے اعلانات کے ہم کچھ نہ کر سکے، سوائے کھوکھلی باتوں کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔
بڑی معذرت کے ساتھ، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں ایک دین کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ بجائے اس کے کہ ہم لاؤڈ سپیکر پر آ کر اپنی عوام کو دلاسے دیں اور بڑی بڑی باتیں کریں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی صفوں میں اگر اتحاد پیدا کر لیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں آتے ہیں مار کر چلے جاتے ہیں، اور عوام آتی ہے جنازہ اٹھاتی ہے دفنا کر چلی جاتی ہے، اور ہفتے بعد کسی کو یاد نہیں رہتا۔ تو میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے علماء کرام سے، اپنے مشائخ سے، اپنے قائدین سے یہ التماس کروں گا کہ خدارا اب بیدار ہو جاؤ، اب اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لو۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ایک تنظیم کا اگر قائد آ رہا ہو تو دوسری تنظیم کا قائد اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے۔ میرے آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے یہ، تو ہم کیا کام کروائیں گے کسی سے؟ تو عزراء کرم، اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اپنا کھویا ہوا وقار پھر حاصل کر لے، تو خدا کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ جب تک ہماری صفوں میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر جان دینے کی بات ہے، تو یہ تو ہمارا اعزاز ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے اپنے آقا و مولا کی ناموس پر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ اعلی حضرت سرکار کا پیغام یہی تھا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بے سے ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو یہ تو ہماری جماعت کا حصہ ہے کہ جب بھی اللہ نے دین کا کام لیا ہے اور اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ آیا ہے تو ہمیشہ قربانی دینے والا سنی ہے، اور ہمیشہ قربانی دینے والا یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ اور یہی فرق ہم نے دنیا پر ظاہر کیا ہے کہ دہشت گردی اور ہوتی ہے، مجاہد اور ہوتا ہے۔ دیکھو دہشت گرد ہمیشہ چھپ کر وار کرتا ہے، دہشت گرد ہمیشہ اندھیروں میں آتے ہیں، اور ممتاز قادری جیسا جوان دن کے اجالے میں سب کے سامنے وار کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، اس میں فرق سیکھو کرنا کہ مجاہد اور ہوتا ہے، دہشت گرد اور ہوتا ہے۔ تو مجاہدانہ کردار ہمیشہ اہل سنت نے دیا، ہمیشہ اہل سنت نے ادا کیا ہے، اپنے آقا و مولا پر جان ہمیشہ اہل سنت نے دی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ایک ہے، ہماری کمزوری صرف ایک ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گرباں ہوتے ہیں، ہماری صفوں میں اتحاد نہیں آتا۔ اگر ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سنیو تم سے بڑا دنیا میں کوئی شیر رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تم شیر ہو لیکن تم اپنی قیمت، اپنی وقت کھو بیٹھے ہو، تمہیں اپنے معیار کا نہیں پتا۔ تمہارے دل میں جو اللہ نے طاقت پیدا کی ہے وہ طاقت بہت بڑی ہے۔ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو اور بیدار ہو جاؤ، اپنے علاقے، اپنے محلوں میں نظر رکھو اور دیکھو یہ جو شر پسند عناصر ہے ان کا تعاقب کرو اور اپنے قائدین کو بتاؤ۔ اور تم سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے قائدین کی ٹانگیں نہ کھینچا کرو، جو بھی تمہارے علاقے میں ہے خدا کے لیے ان کا ساتھ دو۔ تم اگر ان کا ساتھ دو گے تو وہ مضبوط ہوں گے، اور جب وہ مضبوط ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو کام کریں گے۔ لیکن تمہارا بھی یہ حال ہے کہ تم بھی ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہو۔ ایک پیر کا مرید دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، تو مجھے بتاؤ کیا کام ہوگا؟ تو خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ اور اس خواب سرگوش سے اپنی آنکھیں کھول لو۔ دعا ہے رب کریم ہمیں حوصلہ عطا فرمائے اور
قبلہ خطیب اہل سنت شہید ملت اسلامیہ حضرت علامہ سلیم عباس صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ کے درجات کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.